الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے اور ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر ہوا۔ اب یہ ایک عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو واقعہ پیش آیا فرعون سے نجات کا، اور جو ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اس سے ان کو چھڑایا گیا فرعون سے، کس طرح یہ سارا واقعہ اس قرآن پاک میں ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے فرعون جو تھا یہ کون شخص تھا اور اس کا اصل نام کیا تھا اور یہ کہاں رہنے والا تھا؟ فرعون کا اصل نام جو ہے ولید بن مصعب تھا۔ یہ اصفہان میں ایک غریب شخص تھا اور یہ عطار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ غریب عطار تھا، یہ خوشبوئیں بیچتا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی اور ملک میں جا کر میں تجارت کروں، کاروبار کروں۔ اس نے بہت سارا قرض لے رکھا تھا لوگوں سے، بہت لوگوں سے مال اکٹھا کیا ہوا تھا ادھار کی صورت میں۔ تو جب یہ نہ دے سکا، اس نے سوچا میں کسی اور ملک میں جاؤں، وہاں تجارت کروں، شاید مجھے نفع بخش فائدہ ہو۔ تو یہ اصفہان سے چلا ملک شام کی طرف۔ ملک شام میں جب یہ پہنچا تو وہاں دیکھا کہ یہاں میری کوئی بات نہیں بنے گی، کوئی مجھے مالی اسباب نظر نہیں آ رہے جہاں مجھے کوئی کاروبار ملے، کوئی ترقی ملے۔ تو یہ شام سے مصر کی طرف چلا۔ مصر کے ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں اس نے دیکھا کہ تربوز جو ہے نا وہ سستے داموں میں بک رہے تھے اور شہر میں مہنگے داموں بکتے تھے۔ تو اس نے وہاں سے تربوز بہت زیادہ مقدار میں خرید لیے، اس ارادے سے کہ میں شہر میں جا کر اس کو فروخت کروں گا تو مجھے کچھ منافع ملے گا۔ تو یہ اس گاؤں سے شہر کی طرف چلا اور رستے میں موصول لینے والے بھی، ٹیکس لینے والے بھی کھڑے تھے۔ کئی جگہ پر اس سے ٹیکس لیے گئے، موصول لیا گیا، اس نے ادا کیا، اور جب تک یہ شہر پہنچا تو تب اس کے پاس ایک تربوز باقی رہ گیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی مملکت ہے، کیسا اس ملک کے بادشاہ کا نظام ہے کہ اتنا ٹیکس موصول کیا کہ میں تو اپنا سارا مال پہلے ہی دے چکا ہوں ٹیکس کی صورت میں، اب میں ادھر کیا بیچوں گا ایک تربوز۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک قبرستان کے قریب بیٹھ گیا۔ جو بھی دفن ہونے کے لیے آتا کوئی شخص تو یہ اس سے ٹیکس وصول کرتا۔ قبرستان سے جو قبر بنانے آتا اس سے ٹیکس موصول کرتا۔ کچھ عرصہ یہ ٹیکس موصول کرتا رہا، یہ کافی اس کے پاس مال اکٹھا ہوا، اکٹھا ہو گیا، جمع ہوا مال۔ تو پھر اس نے یہ ابھی وہی کام کر رہا تھا کہ کبھی کسی ایک وزیر بادشاہ کا کوئی قریبی شخص دفن ہونے کے لیے اس قبرستان میں لے کر آئے لوگ، تو اس نے ان سے ٹیکس موصول کیا، انہوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس سے تمہیں کس نے ٹیکس موصول کرنے کے لیے یہاں پر مقرر کیا، کھڑا کیا؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ملنے کے بہانے میں نے ٹیکس موصول کرنا شروع کیا، کہ میں آپ کو آپ کی
جو ہے ملک کی نظام کے بارے میں بتا سکوں. ویسے تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ میں اس طریقے کے ساتھ بادشاہ تک پہنچ سکتا ہوں. تو اس نے یہ ولید بن مصعب نے جتنا مال اکٹھا کیا تھا ٹیکس کی صورت میں، اس نے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا کہ میں یوں اس طرح تربوز لیے میں یہاں تک پہنچا، تو میرے پاس ایک تربوز تھا، مجھ سے سارا ٹیکس موصول کیا گیا. تو یہ کیسی بادشاہت ہے، کس طرح کا نظام ہے کہ کسی غریب شخص کا کوئی مالی اسباب ہی نہیں یہاں پر. تو یہ سارا نظام اگر مجھے دیا جائے تو میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. بادشاہ نے اس کو ایک چھوٹا عہدہ دے دیا، ملک کے نظام سنبھالنے کے لیے ایک عہدہ دیا. تو اس نے کچھ ہی دنوں میں اس مصر کی بادشاہت کا جو نظام تھا مصر کا، اس نے تبدیل کر دیا. بہت اچھا نظام اس نے شروع کر دیا. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے اس کو بڑی پوسٹ دے دی، بڑا عہدہ دے دیا اس کو. تو یہ اور جم کر بیٹھ گیا ادھر، اور اس نے اور نظام کو بہتر کر دیا. تو کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ ولید بن مصعب جو ہے بادشاہ کی سیٹ پر آ گیا. تو کچھ دیر یہ بادشاہ رہنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں کو، اپنے حواریوں کو کہا کہ مجھے سجدہ کیا کرو، میں ہی تمہارا رب ہوں، معاذ اللہ. تو لوگوں کو بھی پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا اور ان کو بھی یہ کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کرو. اس نے اپنی بادشاہت کے بہانے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا. تو ایک دن یہ اس کو خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ شام کی طرف سے ایک آگ اٹھتی ہے. اس آگ کے اندر یہ فرعون ولید بن مصعب خود اور اس کے تمام حواری جو درباری تھے سب کو اس آگ کی لپیٹ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. صبح اٹھا اور اس نے اپنی درباریوں سے پوچھا اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے. بڑے بڑے نجومی تھے، بڑے بڑے جادوگر اس کے پاس تھے. تو انہوں نے بتایا کہ مصر کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے سلطنت کو ختم کر دے گا، تمام حواریوں کو ختم کر دے گا. ایک لڑکا پیدا ہوگا. تو اس نے کیا کیا، اس نے سب کو بلایا، تمام اپنے لوگ تھے جو اس کے درباری تھے سب کو بلا کر اس نے کہا کہ جتنے بھی بچے اگر پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے. اس نے حکم دے دیا. تو یہ بہت ایک خطرناک مرحلہ تھا لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے. اور یہ اب بیٹیوں کو اس نے کہا کہ بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے اور بیٹوں کو قتل کر دیا جائے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس نے ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا. اور پھر نسل ختم ہونا شروع ہوئی. تو درباریوں نے کہا کہ اے فرعون، اس طرح تو نسل ختم ہو جائے گی، ہمارے پاس ہمارے درباری بھی ختم ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارے درباری کیسے ملیں گے؟ تو اس نے پھر حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے. اب جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو ہیں ہارون علیہ السلام، ان کی پیدائش ہوئی. تو اس کے بعد جس سال جو ہے قتل کیا جاتا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب یہ بھی ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے صدقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو دائی مقرر تھی جس نے بتانا تھا اور اس نے قتل کرنا تھا. تو دائی جو تھی وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو حیران ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاشق ہو گئی کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ، اس کو کیسے قتل کیا جائے. تو دائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ مشورہ کیا اور کچھ گوشت منگوا کے اس کا خون جو تھا کسی کپڑے
کے ساتھ لگا کر اس میں اس بکرے کا گوشت جو تھا وہ لپیٹ کر اب باہر جانے لگے۔ اس کے درباری کھڑے تھے، تو اس دائی نے کہا کہ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے، میں اب اس کو دریا میں پھینکنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے اس دائی کا یقین کیا اور وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد فرعون پھر خواب دیکھتا ہے، پھر اس حواریوں نے بتایا کہ وہ بچہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے، جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا وہ بچہ اس وقت دنیا میں آ چکا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم نے سب بچوں کو قتل کروایا ہے؟ تو سب حواریوں نے کہا جی ہم نے سب کو قتل کیا ہے، لیکن ایک بچے کو دائی نے قتل کیا، اس نے اس طرح جو ہے ہمیں دکھایا ہے، تو ہم نے اس پر یقین کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس گھر میں جاؤ اور دیکھو کہیں وہ بچہ اس وقت زندہ تو نہیں۔ جب یہ حواری اس طرف گئے، اس گھر میں گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جلدی میں ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور کے اندر ڈال دیا، اور تندور اس وقت جل رہا تھا۔ تو انہوں نے صرف اپنی جانوں کو بھی بچانے کے لیے کہ اتنے ساروں کا قتل ہو جائے گا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حواری آئے، انہوں نے سب تلاشی لی، پوری جگہ کو چھان بین کی، لیکن وہ بچہ نہ ملا۔ لیکن تندور کی طرف وہ گئے ہی نہیں، ان کو پتہ تھا یہاں تو آگ جل رہی ہے، بچہ تو نہیں جا سکتا آگ کے اندر۔ تو وہ چلے گئے، فرعون کو بتایا کہ وہاں کوئی بچہ نہیں اس وقت۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ آگ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کھیل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالا اور وہ ٹھیک تھے، بالکل صحیح سلامت تھے۔ تو پھر وہ دائی جو تھی وہ دوبارہ آئی، اس نے کہا کہ اب اس کے لیے ایسا کیا جائے کہ ایک صندوق بنوایا جائے اور صندوق کے اندر ان کو دریائے نیل کے اندر بہا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا، اور پھر ایک صندوق والے کو بلوایا گیا، اس نے صندوق بنانا شروع کر دیا، اور انہی دنوں میں فرعون نے اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی شخص بتا دے کہ اس طرح بچہ ایک پیدا ہوا ہے، وہ جو بتائے گا اس کو بہت سارا مال و متاع دیا جائے گا، بہت ساری قیمت سونے اور زیورات دیے جائیں گے۔ وہ صندوق بنانے والے نے کہا کہ کیوں نہ میں فرعون کو بتا دوں اور اپنے انعامات کا حقدار ہو جاؤں۔ یہ اب فرعون کی طرف جا رہا ہے، فرعون کو بتانے جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ فرعون کو بتانے جا رہا تھا کہ راستے میں ہی یہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، اور جب یہ پورا دھنس گیا، صرف اس کا منہ باہر تھا، پھر اس نے توبہ کی۔ ایک آواز آئی کہ تو فرعون کو بتانے جا رہا ہے اس بچے کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ میں واللہ نہیں بتاؤں گا، قسم کھائی کہ میں نہیں بتاؤں گا، مجھے اب اس عذاب سے نکالا جائے۔ تو وہ پھر زمین سے باہر آیا اور دوبارہ گیا، اس صندوق کو تیار کیا اور اس بچے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ کہا صندوق میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھے اس بچے کو دکھایا جائے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی اس صندوق والے نے، تو یہ بھی عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا، اس نے قدم بوسی کی، کہنے لگا یہ تو بچہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ آنے والے وقت کا یہ نبی ہے، نبیوں میں سے یہ بچہ ہے۔ تو صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا اور پھر دریائے نیل کے نظر کر دیا گیا۔ دریائے نیل اپنے سمت کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس میں سے ایک نہر نکل رہی ہے جو فرعون کے گھر سے گزرتی ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جو تھا اس نہر کی طرف رواں ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نہر کی طرف پہنچے اور گھر میں سے گزر رہے ہیں۔ ادھر فرعون اور اس کی زوجہ جو تھی، غالباً اس کا نام آسیہ تھا، باغ کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ تو فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے وہ پانی سے ادھر کی طرف آ رہا ہے۔ درباریوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو لایا جائے۔ جب اس صندوق کو اٹھا کر لے کر آئے تو کھولا، اس میں سے بچہ، ایک خوبصورت بچہ
تو حضرت آسیہ خوش ہو گئی، کہا فرعون یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے بچہ وہی مجھے لگ رہا ہے جس نے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے۔ آسیہ نے سمجھایا، اس کی بیوی نے سمجھایا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف خود یہ بچہ چل کے آیا ہے اور اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی، یہ ہم اس کو بیٹا بناتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون راضی ہو گیا، جس کے لیے اتنے بچوں کو قتل کروایا وہ خود گھر میں آیا اور پھر اس کی خود ہی پرورش کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کچھ سال کے ہوئے، ابھی اس سے پہلے اب وہ کسی دائی کا دودھ بھی نہیں پی رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی دربار میں حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ میں ایک دائی کو جانتی ہوں جس کا یہ دودھ نوش کر لے گا، یہ بچہ اس دائی کا دودھ نوش کرے گا۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس دائی کو بلایا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دودھ پلانا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا، دودھ نوش فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو 2 سال دودھ پلایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو فرعون نے اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی سے پکڑا اور منہ پہ تھپڑ مارا۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ بچہ وہی ہے جس نے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے۔ تو آسیہ نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ ایسی حرکات تو بچے کرتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا چلیں، اس کی بیوی نے کہا کہ ایک طرف سونا رکھا جائے اور ایک طرف آگ، اگر تو اس نے آگ کی طرف ہاتھ پھیلایا پھر یہ بچہ وہ نہیں، اگر اس نے سونے کی طرف، زیورات کی طرف ہاتھ پھیلایا تو پھر یہ بچہ وہی ہوگا۔ فرعون نے قبول کیا اس کو، ایک طرف سونا رکھا گیا، ایک طرف آگ رکھی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے زیورات کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ کی طرف کر دیا جائے۔ تو اس طرح ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام نے آگ کی طرف کر دیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا یہ تو بچہ ہے، بچوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو پکڑ لیا، پکڑنا چاہا، زخم بھی آئے۔ تو پھر فرعون نے کہا ٹھیک ہے، فرعون پھر مان گیا تو چھوڑ دیا اس بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو پھر چھوڑ دیا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام جوانی کی طرف پہنچ گئے، یہ سارا واقعہ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، 30 سال کے برس تک پہنچے، تو انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا۔ جب دیکھا کہ ادھر کے لوگ میری بات نہیں مان رہے، فرعون کو بھی دعوت دی رب تعالیٰ کی طرف آنے کی، لیکن نہیں مان رہا، تو انہوں نے مصر کو چھوڑ کر کنعان کی طرف چلے گئے۔ کنعان میں اب انہوں نے شادی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد 40 برس کے ہوئے تو پھر مصر میں تشریف لے کر آئے، اور پھر اعلان نبوت فرمایا، اور لوگوں نے کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے نہ لائے ایمان۔ اور اس وقت تک فرعون جو ہے ابھی بہت ظلم کرتا تھا۔ تو فرعون نے جب یہ معاجرہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ ہم اس مصر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب نے کہا کیسے چھوڑا جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم دور اس طرح، سب نے مشورہ کیا کہ ہم باہر منائیں گے یوم عاشور کا دن۔ تو اس طرح ہی کیا۔ جب وہ سب اکٹھے ہوئے تو فرعون کو خبر پہنچی، اس کو شک ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم یوم عاشور کا دن جو ہے ہم ان قبیلوں کے باہر منائیں گے خیمے لگا کر۔ تو فرعون نے اجازت دی، ٹھیک ہے تم مناؤ یوم عاشور کا دن۔ تو یہ راتوں رات ہی انہوں نے اپنا سامان باندھا اور یہ
شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں دریا بھی آیا۔ جب صبح ہوئی فرعون کو پتہ چلا تو اس نے سب درباریوں کو اکٹھا کیا اور تیر باز اور نیزے باز، گھڑ سوار، بہت سارا بڑا قافلہ اکٹھا کیا ان کو مارنے کے لیے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ بھی 70,000 کے قریب تھے لوگ، جو بنی اسرائیل کا قافلہ روانہ ہوا تھا۔ تو اب یہ پیچھے فرعون کا قافلہ تھا، اب آگے دریا آ گیا، دریا آیا اور پیچھے فرعون تھا۔ اب سب کہنے لگے موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، ہم اس کو کیسے پار کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہی حکم دیا تھا یہاں سے کوچ کرنے کا، تو وہ ہمارا ہر لحاظ میں ہمارا ساتھ دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ دریا کو مارے، دریا میں مارے۔ تو جب دریا میں عصا کو مارا گیا تو 12 رستے بنے۔ 12 رستوں کو سب 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو سب نے اپنا اپنا رستہ اختیار کیا اور دریا کو کراس کیا۔ اب پیچھے فرعون بھی پہنچ چکا تھا۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ دریا سے گزر رہے ہیں تو ہم بھی دریا سے گزرتے ہیں۔ اس کے حواریوں نے کہا کہ فرعون تم اس دریا سے نہ گزرنا، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ فرعون رک گیا، اس کی بات مان لی حواریوں کی۔ فرعون نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ اب یہی ذکر ہو رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ آل بنی اسرائیل دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یہ سارا معاجرہ کہ فرعون آ چکا ہے اور یہ اب رک گئے، ادھر نہیں جا رہے تھے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑی پر تشریف لائے۔ اب وہ دریا کو کراس کرنے لگے۔ فرعون کے گھوڑے نے اس گھوڑی کی طرف دیکھا تو اس کا دل اس گھوڑی کی طرف مائل ہوا اور یہ گھوڑا بھی چلنے لگ پڑا۔ بہت کوشش کی روکنے کی، لیکن گھوڑا رکتا ہی نہیں۔ اب فرعون کا گھوڑا بھی جو ہے فرعون کو لے کر دریا کے اندر چلا گیا۔ اب وہ تب تک تو رستے بنے ہوئے تھے، تب سارے حواری اور جتنے بھی درباری تھے سب رستے کے اندر چلے گئے، دریا کے رستے میں۔ جب درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو مل جا، تو وہ سارا مل گیا، یہ سارے غرق ہو گئے۔ اور یہ بنی اسرائیل دوسری طرف دیکھ رہے تھے۔ آگے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یہ بنی اسرائیل نے اور ایک ظلم کیا اور ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں 40 دن تک آؤں گا اور تم تب تک یہاں میرا انتظار کرنا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نگہبان بنا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ موسیٰ تمہاری قوم نے تو ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے اور وہ ظالم ہو چکی ہے، وہ اپنے راہ رات سے ہٹ چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا کہ یہ میری قوم نے کیا کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب معافی کیسے ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے واپس، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام قوم کو فرمایا کہ تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملے گی، پھر تم بخشے جاؤ گے۔ تو اس طرح ہی کیا۔ جو حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مان کر بت کی اس بچھڑے کی عبادت نہیں کی، ان لوگوں کو کہا کہ تلواروں کو پکڑو، ان سب کو قتل کر دو، لائن
بنا کر ان کو بٹھایا گیا، جیسے رکوع کی شکل میں بیٹھا جاتا ہے ویسے بٹھایا گیا اور ہاتھ باندھ دیے گئے۔ تو پھر سب کو قتل کرنا شروع کیا گیا ایک طرف سے۔ تو جب 12,000 لوگ قتل کر دیے گئے، عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، یہ نسل ختم ہو جائے گی، تو اب معاف فرما دے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر معافی فرمائی، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور آگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا، اے میری امت، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں مانا ان کو کہا کہ تم دوسروں کو قتل کرو۔ اب یہ ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کر سکے، یہ انہی کے کچھ آبا و اجداد تھے، کچھ باپ داداؤں میں سے تھے، کچھ ان کے پوتے تھے، کچھ نواسے تھے، یہ ساری نسل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے۔ تو اب ان سے یہ ایسا معاملہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر ایک بادل آئے اور اندھیرا چھا گیا اور بہت تیز طوفان آیا، اور اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب تم قتل کرو۔ تو پھر اندھیرے کے اندر قتل کیا گیا، تو 12,000 لوگ قتل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی کہ اللہ کہ اب معاف فرما، اس طرح تو ساری نسل ختم ہو جائے گی، قوم ختم ہو جائے گی، تیری عبادت کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔